من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك وأحيا بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، بے حد انعام و اکرام ہے اس ذات کا کہ جسے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور بے شمار درود و سلام ہو اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی بدولت ہمیں زندگی کے جینے کا سارا سلیقہ ملا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ گزشتہ خطبات سے یہ بات سلسلہ وار چل رہی ہے آداب زندگی کے تحت ڈیلی لائف سیریز، جس میں ہم نے سب سے پہلے نیند کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی، پھر اس کے بعد اس کے آداب و طریقے کیا ہیں یہ معلوم ہوئے۔ آج انشاءاللہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں مسنون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں سکھائی ہیں، کون سی صورتیں سکھائی ہیں اور کیا وجہ ہے ان کے پڑھنے کی، اور اگر نیند نہ آئے تو کیا پڑھا جائے، اور کروٹ بدلا جائے تو کیا پڑھا جائے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج بیان ہوں گی۔ مواد زیادہ ہے، سورسز بہت ہیں، وقت بہت کم ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے آج اسے مکمل کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اور آپ نے یہ بات واضح طور پر معلوم کر لی تھی کہ سونے کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں، جس میں سے باوضو ہو کر سونا، پہلے دائیں کروٹ ہو کر سونا، پھر بستروں کو پہلے جھاڑ لینا، گھر میں گھر کے دروازے کو بند کر لیں، چراغ کو بند کر لیں، اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو ڈھانپ دیں، برتنوں کو الٹا کر دیں، اور یہ سارا کام بسم اللہ کر کے کریں۔ اور پھر سونے سے پہلے وہ ساری دعائیں ہیں، یہ ہم نے آداب کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں معلوم کی تھی۔ آج یہ کہ سونے سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں
سعید القحطانی صاحب نے اپنی کتاب حصن المسلم میں جو جمع کیا ہے وہ 14 دعائیں ہیں۔ کتنی دعائیں ہیں؟ 14، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق پڑھا کرتے تھے۔ تو 14 دعاؤں میں سے ہر طرح کی دعائیں ہیں۔ آدمی جتنا زیادہ پڑھنا چاہے اتنی زیادہ امن و امان ہوگا، اور چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے، چاہے تو کوئی ایک پڑھے چاہے تو ساری پڑھے۔ ساری پڑھے گا تو بہت سی نعمتیں ملیں گی، زیادہ اللہ خوش ہوگا، زیادہ مرادیں پوری ہوں گی، اور ایک ہی پڑھے گا تو وہ بھی کوئی بات نہیں، کم سے کم سنت پر عمل تو ہو ہی گیا کہ کچھ پڑھ کر سویا ہی جائے۔ تو سب سے پہلے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی دعاؤں کی سردار ہے، سب سے بہترین دعا ہے، قرآن کے شروع میں ہی آئی ہے۔ اس کے 3 آیات، ابتدائی 3 آیات میں اللہ کی تعریف ہے، بقیہ آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی دعائیں سکھائی ہیں کہ بندہ کیسے دعا مانگے۔ تو اس سے بھی پڑھنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے ایک بار یا 3 بار یا جتنا ممکن ہو اتنا بار۔ خیر، اس کے بعد آیت الکرسی، اور یہ سب دعائیں یاد ہوں اور یاد نہ ہوں تو دیکھ کر پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں۔ 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سال بھر دیکھ کر پڑھیں گے، اگر ایک کارڈ پر لکھ لیں یا ٹانگ لیں، بہت سے لوگ نہ جانے کیا کیا چیز ٹانگے رہتے ہیں، سورہ یاسین ٹنگی ہے، سورہ رحمان ٹنگی ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ کم سے کم ایسی چیز بڑے حرفوں میں لکھ کر ٹانگیں کہ ڈرائنگ روم میں سونے سے پہلے اس پر نظر جائے تو پڑھ لیا کریں، سمجھ لیا کریں، اور جب یاد ہو جائے تو اسے نکال کے رکھیں۔ دیکھ کر ہی پڑھیں، چاہے سال بھر دیکھ کر پڑھیں۔ بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں فوراً جھٹ سے کوئی دعا بتائی جاتی مولانا یاد نہیں ہے، ارے یاد نہیں ہے تو لکھ کے رکھو، دیکھ کر پڑھ لو، اس میں کیا ہے، وہ تو آسان ہے۔ جب یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ تم دل سے پڑھ لو گے، اور کیا، اپنی زبان سے پڑھ لو۔ روز کوئی چیز پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یاد ہو جاتی، بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ تو 6 مہینے تک دیکھیے، 2 سال تک دیکھیے، 1 سال تک دیکھیے، لیکن پڑھیے تو، اس کے بعد انشاءاللہ آسانی سے بہت سی چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ تو آیت الکرسی، آیت الکرسی کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ صبح اور شام، جو صبح پڑھے گا اور شام ہونے سے پہلے مرے گا تو اللہ رب العالمین جنت اس کے لیے واجب کر دی، اللہ اکبر، اور جو شام کو پڑھے گا اور صبح ہونے سے پہلے مرا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ اور سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے، تو یعنی صبح و شام بھی پڑھی جاتی ہے، سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ 4 5 5 3 8 یعنی 8 بار، 5 بار 5 نماز کے وقت ہو گئے، صبح و شام پھر 7 ہو گئے، اور پھر سونے سے پہلے 8۔ تو یہ بہت بہترین دعا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے۔ وقت کم ہے نہیں تو اس کا ترجمہ بتایا جاتا، بہت بہترین ہے۔ اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اوپر بھی صرف اور صرف ایک بیان ہو سکتا ہے، ایک جمعہ، کہ سورہ او آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، اس کے اندر کیا گہرائی ہے، یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے خیر آسانی سے یہ سن لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ہر بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ بہت سی مائیں ہیں، سب سے خاص طور سے مائیں اس بات پر زیادہ دھیان دیں۔ جھٹ سے کوئی بچے کو ٹینشن ہوتا ہے تو اس کو لوہا پہنا دیا، دھاگا پہنا دیا، لکڑی پہنا دیا، یا کچھ اور کوئی نہ جانے کیا بہت کچھ کرتے ہو، تو آپ لوگ جانتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی کوئی پڑوسن کچھ اور بتا دے تو وہ بھی کر دیں گے، اگر وہ یہ بتا دے چھت سے پھینکو تو پھینک بھی دیں گے کہ ایک بار بچہ بچ جائے بلاؤں سے۔ خیر وہ کچھ سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں، بس وہ یہی ٹینشن رہتی ہے کہ صحیح ہو جائے بس۔ تو ایسے ماؤں بہنوں کو زیادہ خاص طور سے دھیان دینا چاہیے کہ آیت الکرسی خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، ایک ایک لفظ کر کے پڑھوائیں، یاد کروائیں، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا اسے یاد ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، زندگی بھر جب بھی پڑھے گا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے،
اللہ لا الہ مگر یہ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، حقیقی معبود، حقیقی عبادت کے لائق، سچی عبادت کے لائق، سچا معبود صرف اللہ ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جو ساری کائنات کو روکے ہوئے، قائم کیے ہوئے، اس کا انتظام کیے ہوئے، قیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی جسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کے لیے ہیں، من ذا الذی یشفع ان لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم بما شاء، کہ کون ایسی ذات ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ آگے اور پیچھے یعنی بندے کی ساری چیزیں جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے مگر وہ جتنا چاہے، اس لیے اللہ کے معاملات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کچھ خیالات اگر شیطان کی طرف سے آئے، اللہ سے پہلے کیا ہے، اللہ کیسے آیا، تو بس یہ سمجھ لو شیطان کا بہکاوا ہے، اس وقت اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں فوراً۔ تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی جو ہے زمین و آسمان کو وسیع کیے ہوئے ہیں، اس سے وسیع، اس کے دائرے میں، اس کے احاطے میں۔ کرسی کس کو کہتے ہیں؟ کرسی کسی تخت پر بیٹھیں تو پیر رکھنے کے لیے نیچے وہ ہوتا ہے، ایک پٹڑا ہوتا ہے یا پیڑھا جس کو کہیں پیر رکھنے کے لیے، اس کو کرسی کہتے ہیں۔ تو اس کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساری کائنات اسی کے اندر ہے، کرسی اتنی بڑی، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت ہی بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ تو کون ایسا آدمی ہے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی نہ پڑھے؟ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی باتوں میں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنت واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کبھی نہ کبھی دے گا، اگر کوئی گناہ گار بھی ہے تو اسے اس گناہ کے یا تو اسے معاف کر دے گا یا اسے اتنے دیر جہنم میں رکھے گا، اس کے بعد دے گا، لیکن دے گا کنفرم۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیوں اس نعمت کو چھوڑا جائے؟ تو آیت الکرسی پڑھا کریں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیتین من سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، کہ اگر کسی نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں تو رات کی بلاؤں کی حفاظت کے لیے کافی ہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، اس کے لیے کافی ہے۔ تو لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس کا ترجمہ تو نہیں بتا سکتے اس لیے کہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 سورتوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، 3 بار پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جب وہ آپ کی آخری رات تھی جس میں آپ انتقال فرمائے، تو آپ یہ بیمار ہو گئے تھے، جس بیماری میں آپ انتقال فرمائے تھے، تو چند دنوں تک اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ خود سے بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے بدن پہ پھونک سکتے تھے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم میرے لیے ان 3 سورتوں کو پڑھو، میرے بدن پر مل لو۔ یعنی دیکھو، یعنی انتقال کرتے وقت، دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے یہ عمل چھوڑا نہیں، بہت بڑی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے کہ ان 3 سورتوں کو پڑھنے کے بعد پھونکتے اپنے ہاتھوں پہ، پھر سارے بدن پر مل لیتے، سارے بدن پر جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ جائے۔ اب اس کے بھی ترجمے بہت اہم ہیں۔ قل اللہ احد کا معمولی عام ترجمہ جو سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
وہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر و برابر اور شریک ساجھیدار یا پارٹنر ہے۔ پھر قل اعوذ برب الفلق، دیکھو کتنی اہم آیت ہے، اور یعنی کہیے یعنی دعا مانگیے، حکم دیا جا رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے دعا مانگیے۔ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، کفار مکہ والوں نے کچھ پیسے دے کر آپ کے اوپر جادو کروا دیا تھا، تو اس جادو کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں یاد نہیں رہتی، ناشتہ کھانا پانی کہتے ہیں، لیکن قرآن میں وہ کچھ نہیں ہو سکا۔ یعنی قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہی، اس بارے میں دھیان تھا، دنیاوی معاملات میں بھول جاتے تھے۔ تو جب یہ اس پریشانی میں تھے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں اتاری، 11 آیتیں ہیں دونوں میں، دونوں صورتوں میں فلق اور ناس ملا کر۔ تو جتنے پھر آپ کو دکھایا گیا کہ وہ کس چیز کے اوپر جادو کیا گیا ہے، بال و کنگھی کے ساتھ جادو کیا گیا تھا، اور کسی کنویں میں ڈالا گیا تھا، آپ نے اٹھوایا، اور اس کے جو ٹانکے، وہ جو گانٹھیں لگی ہوئی تھیں، ایک آیت پڑھتے جاتے گانٹھیں کھلتی جاتی، اپنے آپ کھلتی جاتی۔ تو یہ اس کا بہت اہم اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے جن کے اوپر جادو، جنات، عاصب وغیرہ کا زیادہ اثر ہو یا ہونے کا خدشہ ہے یا ہو گیا ہے، اسے تو باقاعدہ پڑھتے ہی رہنا چاہیے، اور اگر ان ساری چیزوں سے حفاظت چاہتے تبھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں اس رب سے جو دن لاتا ہے رات سے، یا رات لاتا ہے دن سے، پھاڑ دینے والا، کوئی بھی چیز پھاڑ دینے والا، کوپل پھاڑ دیتا ہے زمین سے اور پیڑ پودے نکل آتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور ہر اس برائی سے جو کچھ اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہر اس برائی سے جو تاریکی میں، اندھیروں میں آتی ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اندھیروں میں آتی ہیں، چور ڈاکو اندھیروں میں آتے ہیں، زہریلے جانور اندھیروں میں آتے ہیں، زلزلے مصیبت اندھیروں میں آتے ہیں، یہ عموماً ہوتا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ تیری حفاظت چاہتا ہوں ان لوگوں کی برائیوں سے جو جادو میں گانٹھ لگا کر، جادو کر کے اس کو گانٹھ لگاتے رہتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور اے اللہ میں کوئی بھی اگر مجھ سے حسد کرتا ہے تو اس کی بھی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ کبھی حسد کرنے والا نقصان بھی کر جاتا ہے، بہت نقصان کر جاتا ہے، دشمنی میں نہ جانے کیا کیا چیز کر جاتا ہے۔ تو خیر یہ، اور پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، میں پناہ چاہتا ہوں اس رب سے جو سارے لوگوں کا رب ہے، سارے لوگوں کا پروردگار ہے، اور جو سارے لوگوں کا مالک و بادشاہ ہے، جو سارے لوگوں کا سچا معبود ہے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس وسواس سے جس کا نام خناس ہے، جو لوگوں کے سینوں میں صرف برائیوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ برائیوں کا وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہو گیا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود ہی شیطان بنا، تو کیا کرے، آدمی خود ہی شیطان بنا رہتا ہے۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ شیطان انسانوں میں سے کون ہے تو دیکھ سکتا ہے۔ خاص طور سے رمضان کے دن بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے روزے دار لوگ ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ مسلمان ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے تو رمضان غیر رمضان سب برابر رہتا ہے، تو وہ پہلے خود ہی شیطان ہے، تو ان کے اوپر شیطان کا کیا اثر ہوگا۔ تو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فارحمها وإن ارسلتها فاحفظها، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں کروٹیں لے رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے کروٹیں اٹھاتا ہوں، اور اے اللہ اگر تو میرے روح کو وہیں روک لے تو اسے معاف کر دے، اس پر رحم فرما، اور اگر تو بھیج دے تو اس پر رحم فرما، یعنی اگر وہ اس کو روک لے یعنی موت ہو جائے تو اسے معاف کر دے، اور اگر تو اسے دنیا میں بھیج دے واپس تو شیطانوں سے، مصیبتوں سے اور ہر طرح کی فتنوں سے، برائیوں سے اسے بچا دے۔ یہ کتنی بہترین دعا، بما تحفظ به عبادك الصالحین، اور تو ایسے حفاظت فرما جیسے کہ تو دیگر اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔
اور ایک ہے اللہم انکا خلقت نفسی وانت توفاہا لک مماتها ومحیاہا، کہ اے اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی مجھے وفات دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، تیرے لیے ہی زندگی ہے اور تیرے لیے ہی، یعنی تو ہی میری زندگی کا مالک تو ہی ہے اور میری موت کا بھی مالک تو ہی، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی زندگی دینے والا ہے۔ اگر تو نے موت دے دی وَإِنْ أَمَتَّهَا فَارْحَمْهَا، کہ اگر تو نے موت دے دی وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اگر تو نے موت دے دی تو مغفرت فرما، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَارْحَمْهَا، اور اگر تو نے اسے بھیج دیا وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اور اگر تو نے اسے زندہ رکھا تو اس کی حفاظت فرما، جیسے کہ نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اللہم انی اسألک العافیہ، اور اے اللہ تعالیٰ میں عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، عافیت، برائیوں سے عافیت، بیماریوں سے عافیت، دشمنوں سے عافیت، تنگدستی سے عافیت، قرض سے عافیت، مصیبت سے عافیت، دشمنی سے عافیت، خوف سے عافیت، ہر طرح کی عافیت، دنیا اور آخرت کی عافیت، ضرورت ہے صرف مانگیں۔ آج بہت سے لوگ ڈپریشن میں ہیں، ٹینشن میں، انہیں نیند نہیں آتی ہے، انہیں چاہیے کہ ان ساری دعاؤں کا وہ اہتمام کریں اور پڑھیں اور اسے اپنی عادت میں بنائیں۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ بھی ایک دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن سے، قیامت کے دن سے بچا لے۔ اور سب سے آسان دعا ہے جو سارے بچوں کو بھی عموماً یاد کرائی جاتی ہے اور یاد رہتی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ میں بستر پہ سونے جا رہا ہوں تو گویا کہ مرنے جا رہا ہوں، جب بستر سے اٹھ جاؤں گا تو گویا زندہ ہوں، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ قیامت کے دن تو دوبارہ مجھے ایسے ہی زندہ کرے گا جیسے کہ نیند سے مجھے دوبارہ اٹھا دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایمان ہے، یہ وہ ارکان ہے، ایمان کے ارکان میں سے والبعث بعد الموت۔ اور حضرت علی اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو ہاتھوں میں چھالے آ گئے ہیں، اور کام کرتے ہوئے، چکی چلاتے ہوئے، پانی بھرتے ہوئے، تو اللہ کے رسول ہمیں چاہیے ایک خادم دے دیجیے۔ کون؟ خادم، داماد اور آپ کی بیٹی دو کے دونوں گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خادم سے ایک اچھی چیز ہے، وہ میں بتا دوں وہ کیا ہے، وہ دعا ہے، وہ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار سونے سے پہلے پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کی اتنی پابندی کی کہ جب آپ جنگ میں بھی ہوتے تھے تب بھی آپ یہ ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ ہے اتنی فرصت، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک دعا ہے بہت ہی بہترین، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، اے اللہ تو ساتوں آسمان کا رب ہے، ساتوں زمین کا رب ہے، تو عرش عظیم کا رب ہے، ہمارا رب ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے، ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى، اور اے اللہ کوپلیں نکالنے والا، دانوں سے پودا نکالنے والا اور پودوں سے فصلیں نکالنے والا تو ہی ہے۔ گٹھلی دیکھو کتنی ٹائٹ ہے، کھجور کی گٹھلی، لیکن زمین میں جا کے نرم ہوتی ہے، نرم ہو کے پھر وہاں سے ایک کوپل نکلتی ہے اور ایک درخت بنتا ہے۔ اللہ تو ہی منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور قرآن کو اتارنے والا تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی، تو ان ساری چیزوں کا رب ہے، اور تو نے ہی تورات، انجیل اور فرقان اتارا۔ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، اور اے اللہ ہر برائی سے ہم پناہ چاہتے ہیں اور ہر چیز تیرے قبضے قدرت میں ہے، تیرے ماتحت، وانت آخذ بناصیتی۔ یہ بہت اہم دعا ہے۔ تو گویا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب ساری دنیا تیرے تحت، تیرے اندر، تیرے انڈر میں ہے، تیرے زیر نگی ہے،
تو میں بھی ایک تیری مخلوقات میں سے ایک فرد ہوں، لہذا تیرا حکم میرے اوپر۔ مطلب یہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اور اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی ایک دم آخر ہے اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ہی غالب ہے، تجھ پر کوئی غالب اور کوئی طاقت والا نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے، تیری چیز تیرے علم سے، تیری قدرت سے، تیری نظر سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے۔ فلیس دونک شیء، فلیس دونک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اب وہ آخر میں جو دعا ہے، اتنی تعریف کرنے کے بعد اپنی مراد پوری کی، اقضی عنا الدین، اے اللہ تو ہمارا قرضہ ادا کر دے، اللہ واغننا من الفقر، اور اے اللہ تو ہمیں مالداری عطا کر دے۔ ہے کوئی جو اس دعا کو یاد کرے؟ اتنی تعریف کرنے کے بعد صرف دو چیز مانگی ہے، کون سی؟ کہ اللہ میرے قرض کو تو آسان کر دے، ادا کر دے، اور تو مجھے مالداری عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ تو آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، تو گٹھلیوں سے پودا نکالنے والا ہے، تو توریت اور انجیل کو نازل کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ہر برائیوں سے، تیرے اندر ساری کائنات، تیرے انڈر میں، تیرے تحت، تیرے زیر نگی ساری کائنات ہے، تو اے اللہ تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، ان ساری چیزیں یہ ساری خوبیاں تیرے اندر ہیں، اس لیے اے اللہ تو میرا قرضہ آسان کر دے اور تو مجھے مالداری و تمکری عطا فرما۔ اور اس کے بعد ایک دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واوانا وکفانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی، کہ تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں پانی پلایا اور ہمیں ٹھکانہ دیا اور ہمیں زندگی کی ضروریات دی، وکفانا، اس لیے کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زندگی کے ضروری سامان بھی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے دو لقمے نہیں ہیں، لیکن اے اللہ تیرا ہی احسان ہے، تیرا اکرام ہے کہ تم نے مجھے کھانا دیا، پانی دیا، ٹھکانہ دیا اور رہنے کی جگہ دی، تیرا احسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اہتمام کرتے تھے، الف لام میم تنزیل، سورہ سجدہ اور سورہ ملک سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ تو اب یا تو ان دونوں سورتوں کو مکمل پڑھیں یا تو کم سے کم کچھ آیات دونوں سورتوں کی پڑھ لیں، یہ کریں۔ اور اسی طریقے سے مزید ایک دعا ہے، اللہم انی اسلمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب بھی تم سو تو آخری دعا یہی ہونی چاہیے، توحید سے بھری ہوئی دعا ہے، جو ان دعاؤں کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اسے دوسری جگہ سر جھکانے کی ضرورت نہ ہوگی، اسے دوسروں سے مدد مانگنے کی ضرورت نہ ہوگی، وہ اپنے ہی جیسے انسانوں سے آسرا اور سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ ضرورت ہے کہ ان دعاؤں کو سمجھے اور پڑھے۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک راغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ بہت بہترین دعا، اے اللہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اسلام لایا اور اپنے آپ کو تیرے تابع کر دیا، اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، اور سارے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا، وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک، اور تیری ہی طرف میں مدد چاہتا ہوں، تیری ہی طرف میں چہرہ کرتا ہوں، یہ پیشانی، یہ چہرہ صرف تیرے ہی سامنے سوالی بنا ہے، ووجہت وجہی راغبۃ ورہبۃ الیک، تیرے انعام و اکرام اور رحمت و برکت کی خواہش کرتے ہوئے اور تیرے عذاب و عقاب و غیظ و غضب سے ڈرتے ہوئے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اور اے اللہ تیرے علاوہ نہ کوئی پناہ دے سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت دے سکتا ہے، نہ کوئی نجات دے سکتا ہے،
اور میں ایمان لاتا ہوں آمنتو بکتابک الذی انزلتا، اس کتاب پر جو تو نے اپنے رسول پر نازل کیا، اپنے نبی پر، وبنبیک الذی ارسلتا، اور اس نبی پر جس کو تو نے رسول کیا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان مضبوط ہو جائے، اور یہ ایسی دعائیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں ایک سے ایک خوبصورت نہ جانے کیا کیا چیز رکھتے ہیں، کوئی پھول رکھا، کوئی گھر رکھا، کوئی کشتی رکھا، اسی کی تختیاں بنوا کر رکھ لیں، کم سے کم جب بھی نظر پڑے یاد ہو جائے، بہترین طریقے سے یاد ہو جائے۔ ہم یاد کریں، اپنے بال بچوں کو یاد کریں۔ یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ ایمان ہے اور اللہ رب العالمین سے مضبوط تعلق کا وسیلہ و سہارا، آسرا ہے۔ اور اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اٹھنے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اے اللہ تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے زندہ کر دیا اس کے بعد کہ تو نے مجھے مار دیا، یعنی موت دیا تھا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ایک اٹھنے کے بعد کی دعا، یہ والی دعا خاص طور سے پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ یہ وہ دعا ہے جسے پڑھتے رہنا چاہیے اٹھنے کے فوراً بعد، اٹھنے کے فوراً بعد۔ اور ایک دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، اے اللہ تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں کہ تو نے میرے جسم میں عافیت دی۔ سونے کے بعد آدمی فریش ہو جاتا ہے، تو گویا کہ بہت بڑے تھکاوٹ سے اور پریشانی سے، تکلیف سے وہ اس کو چھٹکارا مل جاتی ہے۔ تو اسی لیے اے اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے مجھے عافیت دی، یعنی فریش کیا، ورد علی روحی، اور میرے روح کو مجھ پر لوٹا دیا، یعنی روکا نہیں، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور اس بات کی اجازت دی کہ میں اس کا ذکر کروں، اس کی عبادت کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کی فرما برداری کروں، دن میں پھر سے شروع ہو جائے یہ۔ اور اس کے علاوہ مزید چوتھی دعا اٹھنے کے بعد کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آخری رکوع، آخر کا وہ رکوع سورہ آل عمران کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ پوری ایک رکوع پڑھا کرتے تھے۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کسی کو بیچ میں نیند نہ آئے، پریشان ہو، تو اسے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ واعوذ بک من ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، تیرے غیظ و غضب سے، تیری سزا سے، تیرے ناراضگی سے، اور تیرے بندوں کی برائیوں اور فتنوں سے۔ کس کا فتنہ؟ بیوی کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، دشمنوں کا فتنہ، پڑوسیوں کا فتنہ، جلنے والوں کا فتنہ، دشمنی کرنے والوں کا فتنہ، آگے بڑھنے والوں کا فتنہ، نہ جانے کتنی کتنی مصیبتیں دنیا میں، بہت ساری مصیبتیں ہیں، کاروباریوں کا فتنہ، ہر طرح کی چیزوں سے۔ وَمِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے ہمزات جو ہیں، شیطانوں میں سے ہمزات جو ہیں، ان سے میری حفاظت فرما، اور اس سے بھی حفاظت فرما کہ شیطان میرے اوپر آئے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جنہیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور آدمی کو نیند نہیں آتی ہے، کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی اور کرنے لگتا ہے، مووی دیکھ لیں، گانا سن لیں، اٹھ کے چلنے لگیں، اسٹیشن پہنچ جائیں چائے پینے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نیک کام ہیں، اگر یہ کریں تو اگر آپ جاگتے بھی ہیں تو یقیناً اللہ کی رحمت ہوگی، برکت ہوگی۔ قرآن پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، کچھ اچھی چیزیں سن لیں، تقریر سن لیں، اور اچھی دین کی باتیں سن لیں، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس اتنا ہی، آخر میں دعا کہ اللہ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا آخرت کے بھلائیوں سے نوازے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے دیکھیں کچھ لوگ ابھی بھی پیچھے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، انہیں جمعہ کے آداب نہیں معلوم ہے، جمعہ کے آداب
طور طریقے سلیقے، ایسا لگ رہا پارکنگ میں ہم گیا رہے ہیں. اللہ ہی تعالیٰ ہدایت دے. بس جمعہ سننا اتنا ضروری ہے جتنا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے. صرف خطبہ جو سننے ہی کے لیے جمعہ کی نماز 2 رکعت کر دی گئی ہے، اور 2 رکعت کا جو ثواب ہے یہ اس خطبے میں. یعنی نماز پڑھنا بھی فرض ہے، جمعہ سننا بھی فرض ہے. سننا، سمجھنا، عمل کرنا. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں تو جیسے جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ آگے جگہ چھوٹی ہوئی ہے. ترتیب سے بیٹھیں، آگے آتے جائیں. اور جو پیچھے آتا ہے تو وہ آگے خالی دیکھ کر وہ کاندھا پھانکتے ہوئے چلا آتا ہے سب کا. اس کا بھی اہتمام رکھیں. جب بھی بیٹھیں ترتیب سے بیٹھیں، جگہ خالی نہ چھوڑیں. آگے آنے والے سب سے پہلے آگے کی سب پوری کریں، پیچھے جگہ آنے والوں کے لیے خالی رکھیں. اس کا بھی اہتمام کریں. اور ٹیک لگا کر بیٹھنے کا ذرا سا اہتمام کریں کہ یہ نہ ہو پائے. اگر کوئی بات نہیں، پیٹھ میں کمر میں درد ہے، پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ مزے لے کر سونے، آرام سے سو کر سونے، تو یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ خطبہ سننے کے آداب کے خلاف. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور خیر، یہ وہ ساری دعائیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. میں یہاں کے انتظامیہ سے کہوں گا انشاءاللہ کہ اس کی فوٹو کاپی لوگوں میں بانٹیں تاکہ لوگ اسے رکھیں اور پڑھیں، اس کو یاد کریں اور سمجھیں. اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، ساری چیزوں میں انشاءاللہ رابطہ کیا جائے تو ضرور مل جائے گا. اور تو یہ سونے کے تعلق سے جو زندگی، آداب زندگی میں سونے کے آداب و احکام جو تھے یہ مکمل ہوئے. اب انشاءاللہ کھانے پینے کے آداب آئندہ سیریز میں چلیں گے. کھانے پینے کے آداب کیا ہے، بس اتنا ہی. آخر میں دعا کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نوازے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا مقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.